اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد عالم. خمس کے اہم ترین مسائل پر درس نمبر 6 جو کہ انشاءاللہ آج اس سلسلے کا آخری درس ہوگا. براہ راست مسائل کے اوپر گفتگو شروع کر دیتے ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس میں ہم نے کتابی طریقہ کار اختیار نہیں کیا تھا خمس کے مسائل میں، اور مورد ابتلا مسائل کی ہیڈنگز کے طور پر چیزوں کو لیا ہے اور ایک ایک مسئلے کو اسی کے حساب سے سمجھانے کی کوشش کی اور مراجع کے فتاوے بیان کیے. اس میں ایک مسئلہ پیش آتا ہے عام طور پر، اور وہ ہوتا ہے کہ بری میں دلہا کی طرف سے جو سونا دلہن کو دیا جاتا ہے یا بری کی اور چیزیں جو ہوتی ہیں، جس طرح پچھلی بار بھی ایک خاتون نے سوال کیا تھا. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، اس میں ایک سوال لوگ یہ اٹھاتے ہیں کہ بھائی اگر اس کو ہم کیا شمار کریں، کیا اس کو ہم تحفہ شمار کر لیں یا اس کو ہم مہر میں شمار کر سکتے ہیں؟ کہ بھائی ٹھیک ہے، مہر تھا تو یہ ہم نے مہر ہو گیا جو بری میں ہم دے رہے ہیں. تو دیکھیے، اگر عقد کے وقت یہ والی چیز طے نہیں پائی ہے تو بری میں آنے والی چیزیں یہ سب تحفہ ہی شمار ہوں گی، یعنی دلہا والوں کی طرف سے دلہن کے لیے وہ تحفے شمار ہوں گے، اور تحفے کا جو حکم ہے وہی اس کے اوپر آئے گا. یعنی اگر کوئی آغا سیستانی کی تقلید میں کوئی لڑکی ہے اور اس کو بری میں اس طرح سے تحفے ملے ہیں، تو وہ اگر اس نے استعمال نہیں کی اور تاریخ خمس آ گئی یا سال پورا ہو گیا تو اس کا ان کو خمس دینا پڑے گا. اور آیت اللہ خامنہئی اور امام خمینی کی تقلید میں اگر ہیں تو تحفے کے اوپر خمس نہیں، تو اس کو مہر شمار نہیں کیا جائے گا. ہاں، البتہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی الگ سے کوئی مہر نہیں ہوگا، یہ جو بری میں ہی ہم سونا دے رہے ہیں بس یہی مہر ہے، اگر یہ عقد کے وقت یہ چیز طے پا جائے اور شرط کے طور پر یعنی نکاح کے موقع پر ہی یہ سب چیزیں یا اس سے پہلے سے بھی طے ہو جائیں اور نکاح کے وقت مہر میں اس کو مقرر کیا جائے، تب یہ شمار ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے پہلے تحفے کے طور پر یا جو رائج طریقہ ہے اس کے طور پر مہر بری دے دی، اس کے بعد کوئی اگر یہ کہے کہ بھئی یہی بس سمجھو کہ مہر ہو گیا آپ کا، تو یہ مہر شمار نہیں ہوگا. تو اس میں تحفے کا حکم اپلائی ہوگا جو کہ نارمل حالات میں ہوتا ہے، اور اس پہ اپنے اپنے مجتہد کے مطابق خمس دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے، یہ ویسے آ چکا ہے مسئلہ، کہ کیا گھروں میں اور ڈرائنگ رومز میں سجاوٹ کی جو چیزیں ہوتی ہیں کیا ان پر بھی خمس دینا ہوتا ہے؟ تو اس میں بھی یہ بات تھی کہ دیکھیے، اگر وہ سجاوٹ کی عام چیزیں شان سے بہت زائد نہ ہوں، تو اگر شان سے بہت زائد کوئی چیز نہیں ہے، عام گھریلو سجاوٹ کی چیزیں ہیں، تو ان کا کوئی خمس نہیں دینا ہے. وہ سمجھیں کہ خرچہ شمار ہو جائے گا. ڈرائنگ روم کی ایک نیڈ ہوتی ہے، گھروں میں کمروں کی ایک نیڈ ہوتی ہے، اپنے اپنے معاشرتی اسٹیٹس کے مطابق اگر وہ چیزیں ان کے پاس سجاوٹ کی ہیں تو اس پہ کوئی خمس نہیں. پھر اس کے بعد اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں، لوگ بہت شوقیہ اسٹیمپ پیپرز وغیرہ، ڈاک ٹکٹس، یا مثلا کچھ تصاویر بھی جمع کرتے ہیں. بڑی کاسٹلی بعض اوقات تصاویر ہوتی ہیں. تو دیکھیے، اگر یہ سب چیزیں اس کی شان کے مطابق ہیں اور وہ شوق کے مطابق کر رہا ہے، مثلا نوجوان ہوتے ہیں ٹکٹس جمع کر رہے ہیں، اور عام سی اگر چیزیں ہیں اور اس کی حیثیت کے مطابق ہے تو اس کے اوپر تو خمس نہیں. لیکن اگر بہت قیمتی چیزیں ہیں یا شان سے زائد ہیں، یا کچھ تصاویر بھی بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں کہ بہت قیمتی ہوتی ہیں، تو پھر اس کا خمس دینا پڑے گا. یعنی شان کے مطابق کچھ شوق میں انسان اپنے وہ پورے کر رہا ہے اور اس چیز کے اوپر کوئی چیز خرچہ کرتا ہے، خرید کر لے کر آتا ہے، اپنے پاس کوئی چیز جمع کر رہا ہے، تو
اگر شان سے زائد اگر وہ چیز نکل رہی ہے تو پھر اس کا خمس دینا پڑے گا. ایسی کچھ تصاویر عام اپنی تصویریں جمع کر رہا ہے بہت ساری. مثلا خواتین ہیں، ان کو سیلفیاں لینے کی مثلا بہت عادت ہو رہی ہے، اس کے مثلا پرنٹ آؤٹ بھی نکلوا کے رکھے جا رہے ہیں. البمز کے البمز مثلا جمع ہو رہی ہیں ان کے پاس. ظاہر ہے اس کی کوئی قابل فروخت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس پہ ظاہر خمس نہیں ہے. لیکن بہت ساری اس طرح کی تصاویر ہوتی ہیں، جیسے کہ فتاوی کے اندر ہے کہ بہت سے مراجع کی ایسی تصویریں ہیں کہ وہ قابل فروخت بھی ہوتی ہیں، مارکیٹ میں ان کو بیچا بھی جا سکتا ہے، اور باقاعدہ طبع ہوئی بھی ہوتی ہیں، پرنٹڈ حالت میں ہوتی ہیں، تو ان پر بھی خمس کا ایک مسئلہ آ سکتا. ہاں وہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے بعض اوقات. اچھا کچھ پرانے اگر کوائنز جمع کیے ہوئے، ظاہر ہے ان کو مارکیٹ میں شاید اتنی حیثیت نہیں ہوتی، جیسے لوگ پرانے سکے یا مثلا اور اس طرح کے نوٹ وغیرہ جمع کر کے رکھتے ہیں، یا وہ ختم بھی ہو چکے ہیں، ناپید ہو گئے. ہاں البتہ اگر کوئی ایسا ہے کہ ان کی کوئی بہت مارکیٹ ویلیو ہے، اور مثلا بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جناب اتنا پرانا، مثلا وہ جیسے کہ اصحاب کہف میں تھا کہ جناب اتنے 100 سال پرانا کوئی سکہ آ گیا ہے، اور معاشرے کے اندر اسے اینٹیک چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے بعض اوقات. تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ بہت زیادہ قیمت اس کی ہے معاشرے کے اندر، تو پھر اس کے اوپر بھی خمس کا مسئلہ آ سکتا ہے. اب وہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول انفرادی طور پر ڈیپینڈ کرے گا. جس کا یہ مسئلہ ہے وہ علماء سے دریافت بھی کر لے، تاکہ صحیح طور پر مسئلہ اس کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کو دینا یا نہیں دینا. یہ بھی ویسے ایک مسئلہ آیا تھا کہ باپ کی موت کے بعد بڑے بیٹے کو جو حبوہ ملتا ہے، دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے دماغ میں آتا ہے کہ کہیں یہ ان چیزوں میں سے تو نہیں ہے کہ مثلا جس پر خمس واجب ہوتا ہو. تو حبوہ، کیونکہ حبوہ وہی چیز جو ہم نے جب وہ مسائل بیان کیے تھے، بڑے بیٹے کے اوپر باپ کے نماز و روزے کے مسئلے، تو اس میں تفصیل سے حبوہ کی بھی کچھ باتیں بیان ہوئی تھیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں، لباس، قرآن، ہتھیار، اس طرح کی چیزیں، انگوٹھی وغیرہ. تو باپ کی موت کے بعد بڑے بیٹے کو جو حبوہ ملتا ہے وہ میراث میں شمار ہوتا ہے. میراث میں شمار ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی خمس نہیں دینا ہوتا، تو اس لحاظ سے اس پر سے خمس معاف ہے. اچھا یہ بھی ضمناً کچھ مسائل کے تحت ذکر ہو چکا ہے کہ اگر شک ہو کسی کو کہ شخص شرعی طور پر مستحق ہے یا نہیں ہے، جو بھی آپ کے اکثر لوگ آپ کے پاس بھی آ جاتے ہوں گے، خواتین آ گئیں، کچھ اس طرح کے کانٹیکٹ سے لوگ نکل آتے ہیں کہ آپ کو شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہے مستحق خمس ہے بھی یا نہیں، اس میں شرائط پائی جاتی بھی ہیں کہ نہیں پائی جاتی. تو اس شک کی صورت میں اس کو خمس نہیں دیا جا سکتا. یہ دماغ میں رہے کہ شرعی طور پر اگر مستحق ہونے کے سلسلے میں کسی کو شک ہو، ہاں مطمئن ہو تو ایک الگ بات ہے. مطمئن اگر آپ ہو گئیں اور آپ نے دے دیا صحیح، لیکن مطمئن نہیں تھی اور پھر بھی دے دیا کہ کیونکہ کسی نے ریفرنس کے طور پر بھیج دیا تھا، اب انہیں بھی اوبلائج کرنا ہے، اور لیکن ہمیں اطمینان نہیں ہو رہا، تو یہ اگر آپ نے اس طرح سے دے دیا تو آپ ضامن ہو جائیں گے اس پیسے کی. تو بہرحال حالت شک میں جب تک اطمینان نہ ہو تب تک واجبات والی کوئی چیز کسی کو نہ دی جائے، جس میں خمس بھی شامل ہے. اچھا ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ کیا مستحق سہم سادات سے سہم سادات کو معاف کروایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے مستحق سہم سادات سے مثلا ہم پہ کچھ خمس واجب ہوا 10,000 مثلا، ہم نہیں دینا چاہ رہے، تو ہم نے اگر کسی غریب کو جس پہ ہمارا انفلوئنس ہے اس تک، غریب تک اپروچ کی، غریب سید تک، اور اسے کہا کہ بھائی یہ تم ایسا کرو کہ یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، پھر تم مجھے کو واپس لوٹا دینا، تو اصولی طور پر تو ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں ایک صرف صورت بنتی ہے، اصلاً تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کیا جائے، یہ نہیں کرنا چاہیے، سوائے اس صورت کے کہ اگر کسی کو بہت ہی زیادہ خمس واجب الادا ہو اور اس کی کوئی صورت نہ ہو. بہت سے لوگوں بہت زیادہ خمس واجب ہو گیا، اب ان کے حالات اتنے نہیں رہے کہ اتنا زیادہ خمس نکال سکیں، تو اگر مستحق خمس چاہے تو وہ سہم سادات کو معاف کر سکتا ہے. لیکن یہ عام طور پر جو
رقومات ہوتی ہیں اس کے لیے مسئلہ نہیں، اس مسئلے کا ہے یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ جس پہ بہت ہی زیادہ خمس واجب ہو جائے اور اب اس کے دینے کی اس کے پاس امکانات موجود نہ ہوں، تو وہ مستحق سہم سعادات اس شخص کو معاف کر سکتا ہے، لیکن عمومی حالات میں اس کی اجازت نہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ ایک چیز اور بھی کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا انسینٹیو دے دیتے ہیں، مثلا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دیکھو، مثلا 1,00,000 روپے خمس واجب ہے سہم سعادات ہم پر، ہم تمہیں یہ دے رہے ہیں، تم ایسا کرو 25,000 رکھ لو، باقی 75,000 ہمیں واپس کر دینا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے مکمل فل اتھارٹی کے ساتھ اسے دیا جائے، اور کوئی بھی شرط لگا کر سہم سعادات کسی کو نہیں دیا جا سکتا، اور خاص طور پر خود ہی واپس لینے کی شرط ہو۔ اچھا، اب غریب آدمی ہے، دیکھیے اس کے وہ تو بلیک میل بھی ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے بظاہر آپ کو ایسا لگے کہ وہ کہے گا ہاں ہاں چلو 25,000 تو کم سے کم میرے پاس آ ہی رہے ہیں نا، ورنہ تو ہو سکتا ہے یہ منع کر دے اگر میں، تو کسی بھی طور پر اس کو پریشرائز نہیں کیا جا سکتا، انفلوئنس میں نہیں لیا جا سکتا، اپنی شخصیت سے مروب نہیں کیا جا سکتا کہ وہ آپ کی بات مان لے۔ ہاں، وہ بالکل اس طور پر اس سے آپ نے پورا اس کو مالک بنا دیا، اسے خمس دے دیا، پھر بعد میں بالفرض اگر اس سے درخواست کریں کہ اتنا زیادہ ہم پر خمس واجب الادا ہے، اگر تم اسے معاف کر دو یا وہ اس کو دوبارہ واپس کر دے تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہ تو پورا جب اس وقت ہے کہ جب وہ مالک بن چکے اس کا، اور اس پہ کسی بھی طرح کا کوئی پریشر نہ ہو، اور وہ رقم بھی بہت زیادہ ہو کہ جو کہ یہ اب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے خمس دینے والا۔ لیکن اب عمومی مسئلہ یہی بنے گا کہ سہم سعادات اس انداز سے کسی سے معاف نہیں کروایا جا سکتا، نہ انسینٹیوز دے کے اس کو کہ اس میں سے تھوڑا تم رکھ لو باقی ہمیں واپس کر دینا، اور نہ ہی کسی اور طرح سے کوئی دباؤ ڈال کر یا شرما حضوری والا بھی اگر آپ کو معاملہ لگ رہا ہے کہ وہ جی اور کوئی بات نہیں میں دل سے راضی ہوں اس طرح کی بات کر رہا ہے، لیکن آپ کو اندر سے پتا ہے کہ نہیں یہ بس ایک پوزیشن کی وجہ سے میری جو ہے اس بات پہ تیار ہے، ورنہ ادروائز یہ تیار نہیں ہوتا، اگر کوئی اور دے رہا ہوتا اس انداز سے تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ دل سے تیار نہیں ہے اور اس سے وہ چیز واپس نہیں لی جا سکتی۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ اس کے اندر آتا ہے۔ اچھا، پھر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو حج کے لیے پیسے بذل کیے ہیں، ایک تو حج بدل آپ سنتی ہیں اور ایک ہوتا ہے بذل۔ بذل کہتے ہیں یعنی مثلا شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو حج کرانا چاہتا ہے، اب وہ بیوی کو وہ پیسے حج کے بذل کر دے، اس کا مالک بنا دے کہ تمہیں میں خرچہ دے رہا ہوں تم اس سے حج کے اوپر جاؤ۔ اب یہ اس کو کہتے ہیں پیسے کو بذل کرنا۔ تو اگر کسی نے پیسہ بذل کیا ہے اور ابھی حج پر وہ خرچ نہیں ہوا ہے اور خمس کی تاریخ آ جائے تو جس کو بذل کیا گیا ہے اس پر وہ خمس واجب ہو جائے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہے، کیونکہ حج کے اوپر ابھی خرچ نہیں ہوا، یہ بذل ہونے کے بعد یہ نا اس کی ملکیت بن جاتے، مالک بنایا ہے نا اس نے، مالک بنایا ہے تو پھر اس کا خمس دینا پڑے گا، اور اگر اتنے پیسے کم پڑ رہے ہیں کہ پھر حج نہیں ہو سکے گا تو پھر حاکم شرع وغیرہ سے بات کر کے قسطیں بندوائیں یا اس سے آگے کی تاریخ لے لیں کہ ہم کچھ عرصے بعد ادا کر دیں گے، اجازت وغیرہ لیں گے تو پھر وہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ دماغ میں رہ کر ایسا کچھ ہو تو خمس کی تاریخ اگر بیچ میں آ رہی ہو تو ان چیزوں کا خیال رکھ کے طے پائے کہ جب وہ پیسہ اس وقت تک بذل نہ ہو کہ خمس کی تاریخ یا تو گزر جائے یا حج کے بعد آنے والی ہو، یعنی کوئی ایسا طریقہ کار ہو کہ جس سے خمس اس پہ پیسے پہ واجب نہ ہو جائے کہ آپ کا حج متاثر ہو، اس وجہ سے ذکر ہوا۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عید کی قربانی کے لیے کسی نے جانور خریدا ہے اور اسی دوران خمس کی تاریخ آ جائے۔ اچھا، ظاہر ہے کہ ابھی خمس کی تاریخ آئی نہیں تھی، وہ پیسہ ہمارے پاس تھا تو ہم نے خمس نکالا بھی نہیں تھا، اب وہ اس پیسے سے ہم بکرا لے کر آ گئے مثلا، یہ کوئی اور جانور، اور ابھی قربانی ہوئی نہیں ہے کہ ہماری خمس کی تاریخ آ گئی، اب واجب ہے کہ اس بکرے کا بھی خمس نکالیں۔ ویسے تو جب وہ اس کی تقسیم ہوگی ہڈیاں بوٹیاں وغیرہ کر کے اس کا خمس لحاظ سے نکل ہی جاتا ہے، یعنی وہ تقسیم ہو جائے گا، لیکن ابھی کیا ہے کیونکہ اس پیسے کے اوپر خمس واجب ہو گیا ہے جس سے آپ نے یہ بکرا خریدا ہے،
اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ بھئی یہ تو پہلے پیسے کی صورت میں تھا، اب یہ بکرا یا اب یہ نیا مال ہو گیا. نہیں، یہ وہی والا پیسہ ہے جو بکرے کی صورت میں تبدیل ہو گیا ہے. تو اگر ابھی عید نہیں آئی اور اب یہ قربان نہیں ہوا، اب اس کا مصرف نہیں ہوا، تو اس کا خمس دینا پڑے گا. اس اعتبار سے بھی اس مسئلے کو یوں بتانا تھا کہ جب ہمارے قربانی کے مسائل کی کلاس ہوئی تھی تو اس میں غلطی سے یہ مسئلہ بیان ہو گیا تھا کہ اس جانور کے اوپر خمس نہیں، اگر خرید لیا اور اگلے دن ہی مثلا اس کو قربان کرنا ہو. تو یہ ہے کہ نہیں، جب تک وہ قربان ہو نہیں جائے گا اور اس سے پہلے خمس کی تاریخ آ گئی تو اس جانور کا بھی خمس دینا پڑے گا. یہ ایک مسئلہ ہو گیا، یہ بھی ضروری ہوتا ہے. ہاں، اسی کے اندر ایک اور بات بھی بیان کر دی جائے. اگر مال مخمس سے خریدا گیا ہے خمس شدہ مال سے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ بالکل پاک ہے. یہ ہے کہ خمس کی تاریخ ہی ابھی نہیں آئی، خمس کی تاریخ آئے گی عید قربان کے بعد. جب تک یہ جانور ذبح ہو چکے گا تب تک بھی کوئی خمس نہیں ہے اور یہ جانور صحیح. یعنی یہ مسئلہ اس وقت کا بیان ہو رہا ہے کہ جب اس مال کے اوپر خمس بھی نہیں دیا گیا اور خمس کی تاریخ آ گئی اور یہ جانور ابھی تک ذبح نہیں ہوا ہے، تو اس کا خمس واجب ہو جائے گا. اچھا، اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے اور اس میں علماء میں ایک اختلاف بھی ہے تھوڑا، کہ یہ جو ہے کہ خمس کی تاریخ اس وقت طے پا جاتی ہے، جیسے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ آپ تاریخ مقرر کریں یا نہ کریں، جس دن سے انسان اپنا کام شروع کرتا ہے. پہلے تو یہ سوال پڑھنے کی ایک ہے کہ جس نے کمائی کرنی شروع کی ہو تو تاریخ خمس کون سی ہوگی؟ یعنی جس دن سے اس نے کام کرنا شروع کیا ہے، مثلا کوئی جاب اس نے پکڑی ہے اور پہلا دن سٹارٹ ہو گیا ہے اس کا، کوئی دکان اس نے کرنی شروع کی ہے اور ابھی ظاہر ہے کہ پروفٹ ہوتے ہوتے ابھی کچھ دن لگیں گے مثلا اس کو بزنس کو سیٹل ہوتے ہوئے، اور اس کے بعد ارننگ اور پروفٹ اور منافع آنا شروع ہوگا. تو تاریخ خمس کون سی قرار پائے گی؟ جس دن سے اس نے کمائی کرنی شروع کی ہے، یعنی کام شروع کیا ہے، یا جس دن سے اس کو وہ تنخواہ ہاتھ آئی ہے اس کے، یا مثلا جو منافع اگر کوئی ہاتھ آیا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ جس دن سے اس نے کام شروع کیا ہے وہ تاریخ خمس بنے گی اس کی. اور آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے اس کو تنخواہ ملی ہے یا اس کو منافع آنا شروع ہوا ہے، وہ والے دن اس کی تاریخ خمس قرار پائے گی. تو یہ ایک دماغ میں رہے مسئلہ کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. تو جس دن سے کوئی شخص کام کرنا شروع کرتا ہے، اچھا کسی جگہ جاب کر رہا ہے اور کام کرنا شروع کر دیا، اب یہ فی دن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اس تنخواہ کا حقدار ہوتا جا رہا ہے، جو کہ ملے گی اگرچہ اس کو 30 دنوں کے بعد، لیکن کیا ہے حقدار ہونا شروع ہو گیا. تو لہٰذا وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جس دن سے کام شروع کیا اس دن کا حساب سے آپ کو خمس نکالنا پڑے گا، یعنی تاریخ خمس وہ بنے گی. یعنی 1 مہینے بعد جب تنخواہ ہاتھ میں آئی وہ والی نہیں ہوگی، بلکہ جس دن سے کام شروع کیا ہو. اور آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے نہیں، جس دن سے تنخواہ ہاتھ میں آئی وہ والی چیز دیکھی جائے گی، وہاں سے اس کی کیلکولیشن شروع ہوگی. پھر 1 سال گزر جائے گا اور وہ چیز باقی رہی تو خمس ہے، ختم ہو گئی تو پھر خمس نہیں. اچھا، اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ ویسے تو آپ نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات بیان ہوئی تھی کہ دیکھیے والدین ہیں، بیوی بچے ہیں کہ جن کا نان و نفقہ کسی بھی شخص کے اوپر واجب ہوتا ہے، والدین اور بیوی بچوں وغیرہ کا. تو ظاہر ہے کہ ان کو سہم سعادت تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی والدین وقت کی ہوتی ہیں کہ وہ نان و نفقے میں نہیں آتی ان کے. مثلا والدین کے قرضے بھی اس کے اندر شامل. مثلا والد نے کہیں قرضہ لیا ہوا ہے، نان و نفقے کی ہم ساری چیزیں ان کو دے رہے ہیں، ان کے رہائش، کھانا پینا، یہ سب چیزیں، لیکن کیا نان و نفقے میں یہ بھی شامل ہے کہ والد کے قرضے بھی اتارے جائیں اولاد کے اوپر؟ یہ بھی واجب ہے کیا؟ ابھی صرف واجبات کی بات ہو رہی ہے. ویسے تو اولاد ظاہر ہے جتنا بھی والدین کی خدمت کرے، ان کے بوجھ اتارے، یہ سب چیزیں، اس کا ثواب بڑھتا جائے گا، لیکن واجب ہونے کے اعتبار سے تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ چیزیں واجبات میں سے نہیں. تو جو نان و نفقے کے تحت واجب نہیں ہیں، اس میں اگر والد سید ہیں اور باقی سب شرائط بھی ان کے اندر پائی جاتی ہیں،
جو کہ سہم سادات دینے کی شرائط ہیں وہ سب ان میں پائی جاتی ہیں، کھلم کھلا گناہ کرنے والے نہیں ہیں، بے نمازی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، تو پھر سہم سادات سے، اچھا ان کے پاس کوئی اور مال بھی نہیں ہے جس سے وہ قرضہ اتار سکے، مال موجود ہے تو پھر سہم سادات نہیں دے سکتے، کوئی اور نہیں ہے اور ان کے اوپر قرضہ موجود ہے، تو سہم سادات سے ان کی مدد کی جا سکتی تاکہ وہ اپنے قرضے اتار دیں۔ تو یہ والا ایک مسئلہ، اگرچہ دیکھا جائے تو اگر کسی عام طور پر نگاہ سے دیکھیں تو والدین تو واجب النفقہ میں آتے ہیں، تو ان کو سہم سادات نہیں دیا جا سکتا، لیکن یہ مسئلہ ایک الگ ہے، اس میں قرضے واجب نفقے کے اندر نہیں آتے والدین کے، تو اگر وہ اس طرح سے مقروض ہو گئے ہیں یا پہلے سے قرضے چلے آ رہے ہیں تو اولاد اپنے سید والد یا والدہ کو سہم سادات دے سکتی ہے تاکہ وہ اپنا قرضہ اتار سکے۔ یہ اس کے اندر ایک اہم پوائنٹ تھا۔ پھر اس کے بعد تاریخ خمس مثلا ہماری آنے والی کچھ دن بعد، اور بینک اکاؤنٹ پہ ہمارے پیسے آ گئے، تنخواہ والے پیسے آ گئے، کسی اور شخص نے ہمیں بھیج دیے، کسی رشتہ دار نے بھیج دیے، کوئی بیرون ملک مقیم ہے مثلا والد یا بھائی، انہوں نے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر بھجوا دیے پیسے، اور تاریخ خمس مثلا ہماری 2-3 دن بعد ہی، اب ان پیسوں کو اگرچہ سال پورا نہیں ہوا لیکن ان کا خمس بھی دینا پڑے گا، ان کا خمس بھی دینا پڑے گا۔ تو یہ ان افراد کے لیے ہے کہ جن کی تاریخ خمس معین ہے، ہاں البتہ وہ نہ کمانے والی خواتین یا کوئی بھی شخص جو کماتا نہ ہو، مثلا بہت سے طالب علم ہیں، گھریلو عورتیں ہیں، ان کے لیے پھر تاریخ خمس مقرر کرنا واجب نہیں، وہ تو جب ان کے پاس کوئی مال ہاتھ آئے اس سے وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں اور اس کے 1 سال بعد جتنا وہ بچ جائے اس کا خمس دیں۔ ہاں البتہ جو شخص کمائی کرتا ہے، کماتا ہے، ارننگ وغیرہ کر رہا ہے وہ، اور تاریخ خمس اس کی مقرر ہو گئی ہے، تو پھر اگر تاریخ خمس مقرر ہے اور 2 دن پہلے بھی اس کے اکاؤنٹ میں 1 دن پہلے بھی پیسے آ رہے ہیں، اس کا بھی خمس اس کو دینا پڑے گا۔ لیکن جس کی کوئی تاریخ خمس ہے ہی نہیں، جیسے کہ مثلا وہ خواتین کے جو کہ نہ کوئی جاب کرتی ہیں، مثلا شوہر پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، والد پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، یا ایسی اولاد ہے جو بھی اپنے والدین کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، طالب علم ہے، ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی کسی جگہ سے کوئی ارننگ نہیں ہے ان کی، اور تو ان کے لیے تاریخ خمس مقرر کرنا بھی واجب نہیں۔ ان کے پاس اگر اکاؤنٹ میں پیسہ آتا ہے تو یہ 1 سال تک انتظار کر سکتے ہیں، پھر جتنا بچ گیا اس کے اوپر خمس دے دیں، اور پورا دوران سال ختم ہو گیا تو کوئی خمس نہیں۔ تو تاریخ خمس جن کی مقرر ہوتی ہے ان کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر بینک اکاؤنٹ ایک مثال کے طور پر اگر ویسے بھی پیسے آئے، آپ کے پاس کیش آ گئے کہیں سے گھر میں رکھے ہوئے ہیں آپ کے، اور اگلے 1 یا 2 دن روز کے بعد خمس کی تاریخ ہے تو اس کا خمس بھی دینا پڑے گا۔ تو پھر تاریخ اگر انہوں نے مقرر کر لی اس کے باوجود بھی، تو پھر بھی یہی والا مسئلہ آ جائے گا کہ 2 روز 1 روز پہلے بھی جو پیسہ آئے اس کا بھی خمس دینا پڑے گا۔ نہیں، یہ تو ہم نے پہلے بیان کر چکے ہیں، جب ہم نے یہ مسئلہ پچھلی کلاسوں میں بیان کیا تھا کہ کون سے افراد ایسے ہیں کہ جن کے لیے تاریخ خمس کی تاریخ مقرر کرنا ضروری، وہاں یہ مسئلہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ یہ آپ کو پہلی شرط کس کے لیے کہ جس کی تاریخ خمس 2 طرح کے افراد ہیں اس کے اندر، یہ پہلے ویسے مسئلہ بیان ہو چکا ہے، شاید آپ لوگ بھول گئی، وہ کافی دن گزر گئے اس بات کو۔ ان پہ یوں دینا پڑتا ہے کہ آپ کی تاریخ خمس سالانہ معین ہے آپ کے پاس، یعنی اس مال کی پھر آپ کو ان بیچ کی تاریخوں کے اندر دیکھنا بھی نہیں ہوتا کتنا مال آپ کے پاس آیا کتنا نہیں، پھر آپ کو ان کا حساب نہیں کرنا ہوتا۔ اگر کسی کی کوئی تاریخ خمس نہیں ہے، جو کہ کماتا نہیں ہے، اس کے اوپر تاریخ خمس مقرر کرنا واجب نہیں، وہ بس جو مال اس کے پاس آئے اپنے پاس ڈائری میں نوٹ کرتا جائے، اور پھر 1 سال بعد دیکھے کہ کتنا اس کے اوپر اس مال میں سے بچا ہے اس کا خمس دے دے۔ لیکن جو ایک دفعہ تاریخ خمس مقرر کر لیتا ہے تو پھر اس میں سال نہیں دیکھا جاتا، سال گزرنے کا نہیں دیکھا جاتا، اس کا سال یہی ہے جو تاریخ خمس ہے۔ پھر وہ یہ دیکھے گا میرے پاس آج کتنی چیزیں ایسی ہیں جو بغیر استعمال کی پڑی ہوئی ہیں، بس ان کا خمس دے گا۔ لیکن ابھی بیچ بیچ میں سوال اگر آپ کرتے رہے تو بھی آپ پھر 7واں درس آپ کو ایک اور برداشت کرنا پڑ جائے گا، تاکہ میں آج ختم کر دوں اس کو بس۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہاں یہ بھی ایک مسئلہ اہم ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ
اگر کسی نے جائے نماز تحفے پہ دی، اس جائے نماز پہ خمس واجب ہو گیا، بعض اوقات سارا سال استعمال نہیں ہوتی، تو اکثر افراد اسی طرح کی چیزیں دیتے ہیں. جیسے کہ مرحوم سبت جعفر فرماتے تھے کہ عام طور پہ جو افراد ہوتے ہیں بیچارے لوگ، ان کو تسبیح اور سجدہ اور جائے نماز کے علاوہ کوئی چیز دیتے ہی نہیں، اور ان کے پاس ڈھیر جمع ہوتے جائے. وہ کہتے ہیں بھائی کچھ اور بھی ہم لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں، فقط یہی تو نہیں کہ یہ تسبیح سجدہ جمع کرتے رہیں. یا علماء کے پاس بھی اس طرح کی چیزوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں. لیکن اب کتنی آدمی ظاہر ہے کہ ایک اس نے بنائی ہوئی ہے، اسی کے اوپر جائے نماز پہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزانہ نئی نئی جائے نمازیں کھول کے تو نہیں استعمال کرے گا، اور زبردستی اگر کرے گا بلا ضرورت تو پھر اس سے بھی خمس معاف نہیں ہوتا. وہ پچھلی دفعہ آپ نے سن لیا. تو بہرحال جائے نماز پر خمس واجب ہو گیا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، 1.5 سال بعد اس نے نکالی جائے نماز، یہ والی جائے نماز خراب ہو گئی تھی، اس پہ نمازیں شروع کر دی. بعد میں پتہ چلا ارے یہ تو میں اسی طرح سے نماز اس پہ پڑھتا رہا جبکہ خمس بھی واجب تھا. تو بہرحال اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ جتنی نمازیں اب تک پڑھ لی گئی ہیں اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس جائے نماز پر خمس واجب ہے، وہ سب نمازیں صحیح ہیں، صحیح سمجھ لی جائیں گی. البتہ جیسے ہی اب کیونکہ یہ مسئلہ پتہ چل گیا، تو جب تک اس کا خمس نہیں نکالے گا اس جائے نماز کے اوپر نماز نہیں پڑھ سکتا. سابقہ نمازیں صحیح ہیں، آئندہ نمازیں اس وقت تک صحیح نہیں ہیں جب تک کہ اس کا خمس ادا نہ کر دے یا حاکم شرع سے اجازت لے لے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہو جاتا ہے. تحفے کا اگر حکم ہے تو پھر اپنی اپنی تقلید کے مطابق دیکھا جائے گا. آغا سستانی تو تحفے پہ بھی قائل ہیں، تو اس لحاظ سے ان کو خمس دینا پڑے گا. لیکن وہ تو آپ خود ہی لگا لیں کہ کون سی چیز تحفہ ہے کون سی چیز نہیں ہے تحفہ. ہاں ٹھیک ہے، اضافی تو آپ دے سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا پھر اس میں سابقہ نمازیں صحیح ہیں، آئندہ کی نمازوں میں اس وقت تک احتیاط کرنی ہے کہ جب تک کہ خمس نہ نکال دیا جائے، جب تک اس پر تصرف بھی نہیں کر سکتے، کوئی پڑھ نہیں سکتے اس کے اوپر نماز. اچھا اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا، یہ بھی پچھلی دفعہ بات آئی تھی لیکن اس میں ایک ضمنی بات اور بیان کرنی تھی، اس وجہ سے دوبارہ اس مسئلے کو لائیں. کیا حج کے لیے سہم سعادت دیا جا سکتا ہے؟ تو پہلے تو آپ کو یہ چیز بتائی گئی تھی کہ سہم سعادت کسی کو حج وغیرہ کے لیے یا عمرے کے لیے یا مثلا زیارات کروانے کے لیے نہیں دیا جا سکتا. آپ کے دل میں مثلا ہمدردی آئی کہ فلاں خاتون ہیں وہ ابھی تک نہیں گئی ہیں، چلو ہم خمس تو نکال ہی رہے ہیں، ان کو سہم سعادت دے دیتے ہیں جس سے حج کر لیں، عمرہ کر لیں، زیارات پہ چلی جائیں. نہیں، اس سے کوئی شخص مستطیع بھی نہیں ہوتا ہے. ہاں البتہ ایک کنڈیشن ایسی ہو سکتی ہے کہ جس میں یہ کام کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اس شخص پر حج مستقر ہو چکا ہو. یہ کیا ہے مستقر ہونا؟ یعنی حج واجب ہو چکا ہو لیکن اس نے حج اس کے باوجود بھی انجام نہیں دیا، اور اب یہ ہو گیا کنگال، اب نہیں ہے اس کے پاس پیسے رہے. حج واجب ہو گیا تھا اس کے پر لیکن اس وقت اس نے غفلت سے کام لیا. حج واجب ہو گیا تھا لیکن غفلت سے کام لیا، نہیں گیا حج کے اوپر. اب ایسے شخص کے اوپر حج مستقر ہو گیا. مستقر کے معنی اب ہر صورت میں تمہیں حج پر جانا پڑے گا. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ تمہیں آسانی سے قرضہ مل سکتا ہے تو قرضہ لو، مشقت میں پڑ سکتے ہو، کہیں سے بھی پیسے لاؤ اور حج پہ جاؤ، کیونکہ حج تم پر واجب ہو گیا تھا اور تم اس کے باوجود نہیں گئے. تو اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہے کہ اب اس کے پاس پیسے نہیں رہے اور اس سید کے پاس وہ تمام شرائط موجود ہیں جس سے اس کو سہم سعادت دیا جا سکتا ہے، تو حج مستقر ہونے کی صورت میں سہم سعادت دیا جا سکتا ہے اس کو، تاکہ یہ اپنے حج کو انجام دے لے. یہ فقط ایک ہے. لیکن اگر ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اس کے پاس اپنا پیسہ موجود ہے، اس سے جا سکتا ہے، تو یہ الگ واجب ہو جائے گا، یہ جائے اسی سے. اور سہم سعادت سے ویسے یعنی کوئی شخص جس پر حج واجب نہیں ہے اسے آپ پیسے دیں کہ چلو بیچارہ یہ حج کر کے آ جائے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. حج ایک دفعہ واجب ہو جائے اور اب یہ مستقر ہو چکا ہو اس کے اوپر حج، اور اب پھر یہ نہ جا پا رہا ہو غربت وغیرہ کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کو سہم سعادت دیا جا سکتا ہے. واجب نہیں ہے، دیا جا سکتا ہے، جائز ہے آپ کے لیے. پھر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے اس میں کہ یہ بھی دیکھیں کہاں کہاں تک یہ سارے مسائل جاتے ہیں. پانی کی ٹنکی آپ نے ایسے مال سے خریدی جس پر خمس واجب تھا. جیسے عام طور پر بہت سارے افراد ہوتے ہیں مثلا وہ خمس نکالتے ہی نہیں، پیسہ بینک میں رکھا ہوا ہے، اسی سے انہوں نے پانی کی ٹنکی خرید لی. اب اس کے اندر یا پانی کی ٹنکی اوپر تعمیر کروا لی مثلا اسی پیسے سے، تو اب اسی کے اندر وہ پانی سارا اسٹور ہوتا ہے، وہی آپ وضو اور غسل وغیرہ کے اندر استعمال کرتے ہیں.
تو اب اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو اس کے اندر پہلے تو ایک مسئلہ اور بتا دیا جائے. عام طور پہ لوگ اس سے بھی پہلے ایک مسئلہ اور پوچھتے ہیں, اور وہ ہے کنڈے والی بجلی, اس کی موٹر استعمال کرنے کا مسئلہ. کہ مثلا ہم نے غیر قانونی بجلی استعمال کر رہے ہیں کنڈا لگا کر, اسی سے ہماری موٹر چلتی ہے, اسی سے ہم پانی سک کر رہے ہیں, اور وہ مثلا ٹنکی کے اندر جا رہا, تو اس سے وضو اور غسل کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے وضو اور غسل میں تو کم سے کم کوئی مسئلہ نہیں. البتہ وہ کنڈا لگانا اور غیر قانونی بجلی کا استعمال کرنا وہ حرام ہے, اور جتنا نقصان آپ نے اب تک اس کا پہنچایا ہو اس کے ضامن بھی ہیں. یعنی وہ اس کمپنی کو یا اس ادارے کو آپ کو پے کرنا پڑے گا کہ جتنا آپ نے اس کو نقصان پہنچایا ہے. آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجع بھی اب خلاف قانون کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جتنا مالی نقصان پہنچایا اس کے ضامن بھی ہیں, اور پھر وہ آپ اس سے ضمنی بے شمار مسئلے آ جاتے ہیں کہ اب انہیں پیسے کیسے واپس کریں, کیا کہہ کے سمجھائیں ان کو وغیرہ, بہت ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں جو ابھی ظاہر ہے موضوع نہیں ہے ہمارا. تو کم سے کم وضو اور غسل کی حد تک بات صحیح ہے. یعنی وہ اگر کنڈے والی بجلی استعمال کر کے پانی کو موٹر کے ذریعے بھرا ہے تو اگرچہ بجلی کا استعمال وہ غصبی کا تھا, وہ حرام تھا, وہ ناجائز ہے, اس کی کمپنسیشن بھی کرنی پڑے گی, لیکن یہ کہ کم سے کم وہ پانی صحیح ہے, اس کا استعمال بھی صحیح ہے. اچھا, اب اسی سے آپ نے بجلی سے قطع نظر پانی کی ٹنکی اس مال سے تعمیر کرائی جس کے اندر پانی سٹور ہو رہا ہے اور وہیں سے پانی آ رہا ہے. اس میں بھی علماء نے اجازت دی ہے کہ وضو اور غسل اس پانی سے صحیح, البتہ اس ٹنکی کا, یا کیونکہ وہ خمس واجب الادا مال سے تھی تو اس کا خمس نکالنا واجب ہے, وہ گناہ سر پہ رہے گا آپ کے. لیکن کم سے کم پانی والا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے وضو غسل اور نمازوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا, پانی کے اندر ایک اور چیز کا پانی بھی آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل منرل واٹر وغیرہ بوٹلز گھر کے اندر جمع کر کے رکھی جاتی ہیں. آپ نے گھر میں پانی کی بہت ساری بوتلیں جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں, کئی ایک ساتھ لے آتے ہیں, ظاہر ہے ایک ایک بوتل تو لینے نہیں جائے گا, بہت ساری بوتل جمع ایک ساتھ لے آئے مثلا گاڑی میں رکھ کے منرل واٹر کی. تو کیونکہ اس کی یہ قابل فروخت بھی ہے, تو اس منرل واٹر پہ اگر تاریخ خمس آ گئی اس کا بھی آپ کو خمس دینا پڑے گا, کیونکہ یہ وجہ ہے کہ آپ پانی خرید کر لائے ہوئے ہیں. ہاں, اگر آپ نے کوئی پانی کی بوتل کھول لی ہے, سیل پیک جو عام طور پہ بوتلیں ہوتی ہیں مختلف کمپنیوں کی آتی ہیں, وہ تو بازار میں واپس بھی کی جا سکتی ہے دکان والے کو, وہ پیسے آپ اس سے لے سکتے ہیں یا فروخت بھی کر سکتے ہیں اس پانی کو. لیکن پانی کی ظاہر اگر بوتل کھل گئی ہے تو پھر وہ اس کی کوئی جو تو کھلی ہوئی بوتلیں اس کا کوئی خمس نہیں دینا ہے. لیکن اگر ایسا کچھ ہو گیا تو تاریخ خمس پہ ان چیزوں کی طرف بھی آپ کی نگاہ ہونی چاہیے کہ جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں ان پر بھی خمس کا مسئلہ آ سکتا ہے. اچھا, اب اس کے بعد یہ بھی خیر شاید پچھلی دفعہ بیان ہو گیا تھا کہ بیوی اگر مالدار ہے اور سید شوہر اس کا فقیر شرعی ہو تو کیا وہ اس کو اور اس کی اولاد کو دے سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر شوہر میں سہم سادات لینے کی ساری شرطیں پائی جاتی ہیں تو شوہر کیونکہ غریب ہے اور بیوی مالدار ہے, نان و نفقے وغیرہ کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن شوہر کو اپنی بہت ساری چیزوں کے لیے بہت ضرورت ہے پیسوں کی, یعنی بزنس وغیرہ کے لیے نہیں, ویسی اپنی ذاتی ضروریات, اپنے بچوں کی ضروریات, فیسیں وغیرہ. تو اس عورت پر واجب نہیں ہے کہ یہ اپنے پیسے استعمال کرے, شوہر کرے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ابھی ہم کیونکہ قانونی باتیں کر رہے ہیں. تو بیوی اگر اس کے پاس پیسہ ہے لیکن سید شوہر اس وقت فقیر شرعی ہے تو وہ اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے اپنے خمس میں سے سہم سادات دے سکتی, اس طرح سے کہ وہ اس سہم سادات کو فقط اپنے لیے اور اپنی اس اولاد کے لیے استعمال کرے, اس انداز سے دے سکتی. تو یہ ایک اس کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے, جبکہ شوہر کے لیے اس بات کی ممانعت تھی کیونکہ شوہر کے اوپر بیوی کا نان و نفقہ واجب تھا, لیکن بیوی پر شوہر کا نان و نفقہ واجب نہیں, تو اس میں واجب النفقہ والی کیونکہ شرط نہیں ہے, اور شوہر ایک ایسے ہی ہے جیسے کوئی غریب مومن اس کے سامنے موجود ہے سید اور وہ ضرورت مند ہے تو یہ اپنا سہم سادات اس کو دے سکتی, اس طرح سے کہ وہ سہم سادات کو فقط اپنے ضروریات پر اور اپنے بچوں کی ضروریات پر خرچ کرے. اچھا, پھر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے, بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ دینی طالب علموں کو سہم سادات کے, بھئی یہ تو دینی طالب علم ہے, یہ تو بیچارہ کماتا بھی نہیں ہے. اس میں بھی ایک بات یاد رہے کہ اگر دینی طالب علم یا تو کمانے پر قادر نہیں
تب تو اس کو سہم سعادت دے سکتے ہیں، لیکن کمانے پر قادر ہے یہ، یا یہ کہ اس کے اوپر علم دین حاصل کرنا واجب نہ ہو۔ اگر اس پر علم دین حاصل کرنا واجب ہے، اب یہ ہر شخص کی ایک الگ ذمہ داری کے اعتبار سے ہو جاتا ہے، اگر اس پہ علم دین حاصل کرنا واجب ہے تو پھر اس کو سہم سعادت دے سکتے ہیں، کیونکہ اب یہ واجب ہے تو یہ علم دین حاصل کرے گا، نہ کہ جابس وغیرہ تلاش کرتا پھرے۔ لیکن اگر ایسی کوئی چیز نہ ہو، یعنی علم دین حاصل کرنا اس پر واجب نہ ہو اور یہ کمانے پر قادر بھی ہو، تو پھر اسے سہم سعادت نہیں دے سکتے، فقط اس وجہ سے کہ یہ دینی طالب علم ہے تو بیچارہ پڑھ رہا ہے، نہیں، اس کو سہم سعادت نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی سیدی کی بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے جب بھی سہم سعادت کی بات آ رہی ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے، علم دین حاصل کرنا اس پر یا تو واجب نہ ہو، اگر واجب نہیں ہے تو پھر اس کو نہیں دیا جا سکتا، یہ کمانے پر قادر ہے تب بھی اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ مثلا یہ اپنے ٹیوشن سے بھی گزارا کر سکتا ہے، کمانے پر اس لحاظ سے قادر ہے، اسکائپ پہ ٹیوشنز پڑھا سکتا ہے، گھر میں جا کر اپنا گزار اوقات اس سے کر سکتا ہے، تو پھر واجب ہے کہ وہ اس کو نہ دیا جائے، بلکہ وہ گزار اوقات اس سے کر سکتا ہے، اور نہیں کر رہا ہے یہ تو اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا، پھر ایک مسئلہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کیا خمس نکالنے میں اگر جو تاخیر کی جاتی ہے کیا یہ غصب شمار ہوتا ہے؟ غصبی چیز، مثلا آپ ہی کی چیز تھی، آپ کا پیسہ آپ ہی کا پیسہ تھا، لیکن تاریخ خمس پہ آپ نے خمس نہیں نکالا، تو جی ہاں یہ غصبی پیسہ ہے، بالکل غصب والے احکام اس کے اوپر آئیں گے، جیسے کسی اور کا مال گویا آپ چرا کر لے آئے ہوئے کلاس سے، اور اس میں جتنی تاخیر کی جائے گی اتنا ہی غصب کا گناہ۔ دیکھیے، غصب کا گناہ فقط ایک دفعہ کا گناہ نہیں ہوتا، ایک گناہ مستمرہ بھی کہلاتا ہے، یعنی مسلسل اس کا گناہ ملتا رہتا ہے، اس میں غصبی چیز بھی، یعنی جب تک آپ کے پاس دوسرے کا مال موجود ہے اس میں ہر منٹ ہر سیکنڈ گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ فوراً جب یہ ہے کہ اس کو واپس پہنچاؤ، اس کے حقدار تک اس کا حق دو۔ لوگ ایک لحاظ سے حق زہرا و حق سعادات وغیرہ وہ دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اب روزانہ کی بنیاد جب جتنا عرصہ ان کا نکلتا جائے گا اتنا ہی گناہ ان کا لکھا جاتا رہے گا۔ مثلا نماز آپ کی قضا ہو گئی تو قضا ہونے کے بعد ٹھیک ہے، ادا کرنا آپ کے پاس وقت وسیع ہوتا ہے، آپ کبھی بھی سال 2 سال بعد بھی ادا کر سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہر سیکنڈ آپ کو نماز قضا کرنے کا گناہ ملے گا۔ روزے رمضان کے آپ نے نہیں رکھے، اس وقت کی حد تک گناہ تھا، اس کے بعد گناہ نہیں لکھا گیا۔ لیکن یہ والے جو گناہ ہیں غصب کے، اس میں مسلسل اس کا گناہ لکھا جاتا رہتا ہے، اور اس پہ غصبی کے احکام آ جاتے ہیں۔ جب بھی آپ نے پچھلی دفعہ بھی سنا تھا کہ جو غاصب ہے زمین کے اوپر خمس واجب تھا، تو جو غصب ایک لحاظ سے وہ اس کی اپنی نماز باطل ہے، ٹھیک ہے، دوسرے لوگ گھر والے وغیرہ اس کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، جو مسئلہ بیان ہوا تھا آغا سیستانی کا بھی، یا آیت اللہ خامنہ والے حاکم شرع سے اجازت لے لیں، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، یعنی اس شخص کو یہ غاصب شمار ہوگا، یا تو قسطے وسطے اپنے بندوائے یا حاکم شرع سے اجازت دے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ویسے یہ غاصب شمار ہوگا اور اس کی اپنی نماز باطل ہوگی اس کے اوپر۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ غصب کے اس کے اوپر احکامات آتے ہیں۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پچھلی بار بھی یہ بات بیان ہوئی تھی کہ امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی بھی یہی بات فرماتے تھے کہ سہم امام ہو یا سہم سادات ہو، یہ دونوں مجتہد اس کو نمائندہی کو پہنچانے ہیں، خود سے کوئی چیز تقسیم نہیں کر سکتے، جبکہ آقا سیستانی فرماتے تھے کہ اگر سہم سادات کی شرائط سے آپ واقف ہیں اور اس میں وہ پائی جاتی ہیں تو سہم سادات آپ خود سے دے سکتی ہیں، سہم امام البتہ مجتہد تک پہنچانا پڑے گا۔ لیکن رہبر معظم اور امام خمینی وغیرہ کا جو نظریہ تھا وہ یہی تھا کہ نہیں، سہم سادات بھی مجتہد کے وکیل تک پہنچاؤ۔ اچھا، آیت اللہ خمینی کا تو مجھے یاد یہی آ رہا ہے کہ ان کی احتیاط واجب تھی، لیکن شاید رہبر معظم کی احتیاط واجب بھی نہیں ہے اور وہ فتویٰ ہی ہے ان کا، لیکن یہ واضح طور پر میرے ساتھ دماغ میں نہیں ہے، لیکن بہرحال احتیاط واجب ہو یا فتویٰ ہو، بہرحال وہ کہتے یہی ہیں کہ دونوں صورتوں میں جو بھی مسئلہ ہو، یعنی یہ پہنچانا حاکم شرع یا اس کے نمائندے تک ہی۔ ہاں، البتہ اگر آپ کے خاندان میں یا کسی جگہ آپ دینا چاہتی ہیں تو آپ ان سے اجازت لے کے سہم سعادت دے سکتی ہیں، خود سے نہیں دے سکتی، لیکن
ان کا کوئی مقلد اس کو پتہ ہی نہیں تھا اور اس نے کہیں سے سنا ہوا تھا کہ مثلا سہم سعادت تو خود بھی دے سکتے ہیں کسی کو, اور وہ اس طرح سے تقسیم کرتا رہا. تو اگر وہ اس انداز سے تقسیم کرتا رہا ہے تو اسے حاکم شرع کے پاس جا کر اس کو قائل کرنا پڑے گا, اور اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو اس کا سہم سعادت ایک لحاظ سے وہ ادا ہو جائے گا, اور اس نے اجازت نہیں دی اگر تو اس کو دوبارہ نکالنا پڑے گا. عام طور پہ ویسے اجازت مل جاتی ہے کہ مجھے غلط فہمی میں ایسا کرتا رہا ہوں, تو بہرحال اس کے پاس جانا ضرور پڑے گا, اس سے اجازت لینی پڑے گی اور وہ دیے گئے سہم سعادت کو ٹھیک کروانا پڑے گا. خود سے کوئی چیز تم نے کیسے تقسیم کر دی جبکہ تمہیں اس کا اختیار نہیں تھا؟ تو یہ ایک لحاظ سے اہم مسئلہ ہے تقلید کے اعتبار سے, جہاں کہیں غلطی دیکھیں اس کو آپ کریکشن کریں. اسی طرح سے ایک مسئلہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ آج کل زیارات پہ جاتے ہیں, وہاں سے کربلا سے کفن خرید کر لے آتے ہیں. ظاہر ایک سہولت آپ کے پاس اس وقت یہ رہے گی کہ جب خمس آپ کا معاف ہو سکتا ہے, کہ جب اس کو استعمال کر لیے جائے اس سے پہلے حقیقی طور پر, یعنی کہ انتقال کر جائیں اور وہ پہنا دیا جائے تو خمس ظاہر ہے کہ پھر نہیں ہوگا. جیسے کہ عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ دیکھیں ایران نے بہرحال یہ چیز کی ہوئی ہے, اب تو خیر سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہے, کہ شام اور عراق کے اندر جو مجاہدین وغیرہ یہ دیگر ممالک کے افراد ہیں, اگر وہ جہاد کرتے ہوئے وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں تو ان کی پوری فیملی کو ایران نیشنلٹی دیتا ہے. تو بہت سے افراد اس طرح سے بھی کہتے سنائی دیے گئے کہ بہرحال وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایران نیشنلٹی نہیں دیتا. جی دیتا ہے وہ, لیکن اس طریقے سے کہ انسان جائے وہاں شہید ہو جائے تو اس کے گھر والوں کو وہاں پر نیشنلٹی وغیرہ مل جائے گی. تو اسی طرح سے اس میں اگر کوئی کیا پہلے سے مہیا کیے گئے کفن کا بھی خمس دینا ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ اگر اس پہ اوپر سال گزر گیا ہے یا تاریخ خمس آپ کی آ گئی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ استعمال نہیں ہو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو اس پر خمس دینا واجب ہے. لوگ عام طور پر اس طرح سے کتنے ہی مومنین ہیں جو کہ جن پر ان کو پتہ نہیں ہوتا, اس طرح متوجہ نہیں ہے, اور وہی کفن ان کو پہنا دیا جاتا ہے جبکہ ان پر خمس واجب الادا ہوتا ہے. تو بہرحال پروردگار ویسے غفور الرحیم ہے, وہ کچھ نہ کچھ ان لوگوں کے لیے جو نادانی میں جنہوں نے اس طرح کے کفن پہنا دیے ہیں ان کے لیے رحمت کا اپنی برتاؤ کرے گا انشاءاللہ. لیکن بہرحال یہ کہ اپنے طور پر یہ چیز واجبات کے اندر سے ہے اور یہ ایک نقصان پہنچا سکتی ہے اس کو, کہ اتنی لاپرواہی اس نے کیوں کی کہ اسی چیز وہی چیز پہنا دی گئی اس کو جس پہ اس نے حق کسی کا غصب کیا ہوا تھا. تو باعث عذاب بھی اس کے لیے ہو سکتا ہے اگر اس نے بہت زیادہ لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہو اس سلسلے میں. تو بہرحال یہ اس انداز سے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. ہاں البتہ یہ کہ اگر خمس واجب الادا مال سے کفن خریدا گیا ہے, مال محمد سے, تو پھر اس کا خمس ادا نہیں کرنا, ظاہر ہے وہ تو پاک مال سے خریدا تھا. جی ابھی کی ویلیو کے مطابق ہوگا, یعنی اگر اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے جو بھی مارکیٹ ویلیو ہے اس کی, اس کے مطابق دینا پڑے گا. اچھا, پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا اس بات کی تحقیق کرنا ضروری ہے کہ فلاں شخص نے خمس نکالا ہے یا نہیں نکالا ہے؟ تو اگر معلوم نہ ہو, پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے اس میں تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں, حتیٰ کہ آپ پوچھ بھی سکتی ہیں. یعنی آپ کو ظاہر آپ کی بالکل سہیلی ہے, کلوز فرینڈ ہے, رشتہ دار ہے, آپ صرف 1 سیکنڈ آپ کو پوچھنے میں لگے گا, تب بھی اس بات کی تحقیق کرنا واجب نہیں. جیسے کسی جگہ سے آپ گزر رہی ہیں اور پانی کی چھینٹ پڑ گئی تو آپ صرف 1 سیکنڈ کو مڑ کر دیکھ سکتی ہیں, تو اطمینان ہو جائے گا کہ گٹر کا پانی تھا یا کون سا پانی تھا. واجب نہیں ہے آپ پر کہ آپ تحقیق کریں. آپ سوچیں کہ ایسی کوئی بارش کا پانی ہے, گھر سے جو پانی گاڑیاں واڑیاں دھوتے وقت نکلتا ہے وہ والا پانی ہوگا, اور آپ سیدھی چلتی ہوئی چلی جائیں. کوئی جانور چھو گیا آپ کو, گیلی حالت میں بارش میں تھا, کوئی جانور چلتا ہوا گیا جسم سے چھو گیا, جیسے کہ مولانا صاحب کہتے تھے کہ آپ بالکل اس کی طرف مڑ کے نہ دیکھیں اور کہیں کہ انشاءاللہ بلی ہوگی, حالانکہ دماغ میں کہ کتا بھی ہو سکتا ہے وہ مسئلہ. تو بہرحال مقصد کہنے کا کہ اس میں غیر ضروری تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. خدا نے پروردگار نے واجب نہیں کیا تو کیوں اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتے ہیں؟ ایک سہولت ہے تو فائدہ اٹھائیں اس سے. تو نجاست و طہارت کے اندر بھی یہی والا مسئلہ ہے اور خمس کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے. 1 سیکنڈ بھی لگ سکتا ہے صرف تحقیق میں اور آپ کی تحقیق مکمل ہو جائے گی.
تب بھی آپ پر واجب نہیں. تو اس بات کی کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں کہ کون شخص خمس نکالتا ہے یا نہیں نکالتا ہے. اس سے آپ لوگوں کے اپنے بھی بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ورنہ ایک مشکلات میں پڑ سکتے ہیں. اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے، اور عام طور پر جو مدارس، مساجد، امام بارگاہیں، ادارے وغیرہ چلاتے ہیں ان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. مثلا مسئول مدرسہ ہے، کوئی مسئول مسجد ہے، کوئی چیف ٹرسٹی ہے وہاں کا، امام بارگاہ کا کوئی مسئول ہے، وہی شخص ایک مین آدمی ہے جو جس کو لوگ عطیات بھی دے کر جاتے ہیں. تو کیا ٹھیک ہے اپنے مال سے تو ظاہر نہیں نکالے گا، کیونکہ اس کا اپنا مال نہیں. بہت سے لوگ تو خیر شیر مادر کی طرح سے ان پیسوں کو بھی عزم کر جاتے ہیں بعض اوقات مساجد وغیرہ کے، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ہی مال ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو کیا ان کے اوپر یہ واجب ہے کہ اسی جمع شدہ مال میں سے خمس نکال دیں اس کا؟ جس طریقے سے نابالغ کے مسئلے میں ہوتا ہے کہ ولی کے اوپر واجب تو نہیں ہے کہ اپنے مال سے نکالے، لیکن نابالغ کے مال سے نکالنا پڑتا ہے. تو کیا یہ جو مسجد کا مسئول ہے، مدرسے کا، امام بارگاہ کا، کسی بھی ادارے کا، اس کے پاس لوگ عطیات وغیرہ دے کر جا رہے ہیں، تو کیا اس کے لیے واجب ہے کہ اسی مال میں سے خمس نکالے؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں. نہ اپنے مال سے خمس نکالنا واجب ہے اس کے لیے، نہ مسجد کے یا اس ادارے کے مال سے خمس نکالنا واجب، اس پہ خمس واجب ہی نہیں. اچھا، اب یہی والا مسئلہ آگے چل کر ایک اور رخ اختیار کرتا ہے کہ جن افراد کے پاس لوگ لا رہے ہیں عطیات، اور وہ مثلا جانتا بھی ہے ان کو، تو کیا کسی ایسے شخص سے وہ عطیات وصول کر سکتا ہے جو خمس نہیں نکالتا؟ دیکھیے، اگر معلوم نہیں ہے اس کو کہ خمس جو یہ لا کر آپ کو یہ جو عطیہ دے رہا ہے اس کے اوپر خمس واجب بھی تھا اس رقم پر یا نہیں، یہ تو دیکھیے بہت ہی مشکل ہے کہ کسی کو نا اتنا زیادہ کسی کے مال کے متعلق معلومات ہو. 99% بھی ہے کہ جس نے خمس نہیں نکالا اس مال پر اس پہ واجب ہو چکا تھا، جبکہ 1% ہے کہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور مال لے آیا ہو میرے پاس، اب ہر ایک کا تو پتہ نہیں ہوتا. تب بھی یہی سمجھا جائے گا کہ یعنی اس میں تحقیق واجب نہیں اور اس سے عطیات وصول کر سکتے. یعنی اگر آپ کو کچھ پتہ نہیں، خواہ تحقیق کر بھی سکتے ہو، پوچھ بھی سکتے ہو، تب بھی پوچھنا ضروری نہیں. ہاں البتہ یقین ہے 100% کہ اسی رقم کے اوپر خمس واجب تھا اور اس نے نہیں نکالا اور یہ عطیے کے طور پر لا کر اس میں سے دے رہا ہے، تو آغا سیستانی کے نزدیک تب بھی اس سے وہ عطیہ وصول کر سکتے ہیں. البتہ رہبر معظم اور آیت اللہ امام خمینی وغیرہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یا تو حاکم شرع وغیرہ کی اجازت ہو، ورنہ اس سے وہ عطیہ بغیر خمس نکلا ہوا وہ وصول بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس کو مسجد پہ نہیں لگا سکتے کہ یا تو اس کا یعنی اس کا خمس کیونکہ اس نے نہیں نکالا، یا تو حاکم شرع وغیرہ سے اجازت لے لیں. تو اور ظاہر ہے کہ جو یہ سب کام کرتے ہیں انہیں حاکم شرع سے یا ان کے نمائندے سے رابطے میں بھی رہنا چاہیے تاکہ یہ والے مسئلے ان کے حل ہوتے جائیں. اچھا، اسی طرح سے مثلا کسی رشتہ دار سے آپ نے اگر کوئی چیز خریدی اور معلوم ہے کہ اس نے اس پر خمس نہیں نکالا، مثلا بہت سے لوگ آپس میں ہمارا پلاٹ ہے تم خرید لو فلاں، ہم نے بحریہ ٹاؤن میں مثلا، یہ تو خیر میں نے بلا وجہ نام لے لیا، لیکن ہم نے مثلا وہاں پہ وہ فلاں چیز بک کرائی ہوئی ہے، وہ کسی اور کو دے دی، اس نے اس سے خرید لی. آپس میں رشتہ داروں میں بھی چلتا رہتا ہے اور معلوم ہے کہ اس نے خمس نہیں نکالا ہوا ہے. تو اس صورت میں بہرحال آیت اللہ سیستانی اگر ویسے کچھ پتہ نہیں ہو تو سبھی لوگ خرید سکتے ہیں کہ اس نے اس پہ خمس واجب بھی تھا یا نہیں تھا. لیکن اگر پتہ ہے تو آیت اللہ سیستانی کے نزدیک تو خرید سکتے ہیں پھر بھی. اور آیت اللہ اور رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ جتنی مقدار پر اس پر خمس واجب ہے وہ بے فضولی کہلائے گی. بے فضولی، اب یہ اس کو سمجھانا اور مشکل ہے. بہرحال اس میں بھی یہی ہوگا کہ حاکم شرع سے اس کی آپ جا کر پرمیشن لے لیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یعنی جتنی، ایک تو ظاہر ہے کہ پورا مال تو حرام نہیں ہے، اس میں سے صرف 20% جس پہ خمس واجب تھا، صرف وہ والی رقم پر آپ کا اختیار نہیں ہے، باقی تو 80% رقم کے اوپر ہے اختیار، وہ تو آپ اس سے خرید سکتے ہیں. لیکن وہ تو اتنا پورشن جو اس پہ خمس واجب ہوتا ہے وہ بے فضولی کہلاتا ہے، لیکن اس کو سمجھانے کا وقت نہیں ہے اس وقت. بس اس میں یہی ہے کہ اگر آپ ایسا کوئی چیز خرید رہے ہوں
اور اس نے خمس نہیں نکالا ہو تو اس سے حاکم شرع سے جا کر اجازت لے لیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہی مسئلہ دکاندار کے ساتھ بھی آتا ہے۔ دکاندار کسی خریدار سے پیسے لے، جبکہ معلوم ہے کہ خریدار نے اس پیسے پر خمس نہیں نکالا ہوا، تو اس کے اندر بھی دیکھیے وہی بات ہے، اگر کچھ پتہ نہیں کہ اس نے واقعی اس پہ خمس واجب بھی تھا یا نہیں تھا تو دکاندار ویسے ہی اس سے پیسے لے سکتا ہے۔ لیکن بالفرض 100% دکاندار کو یقین ہو کہ خریدار نے خمس نہیں نکالا ہوا اس پیسے پہ اور یہ مجھے لا کر دے رہا ہے، تو آیت اللہ سیستانی کے نزدیک پھر بھی وہ پیسے لے سکتا ہے اس خریدار سے۔ اور جو رہبر معظم کی تقلید میں ہیں تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر دکاندار کو کچھ بھی علم نہیں ہے تو دکاندار پہ کچھ بھی واجب نہیں ہے، نہ تحقیق کرنا واجب ہے، لیکن اگر معلوم چل جائے کہ خمس اس پہ واجب تھا اسی رقم پر اور اس نے نہیں دیا تو حاکم شرع سے اجازت لینا ہوگی۔ اچھا، ابھی جو مسئلہ بیان ہوا کہ خمس واجب الادا ہونے کے بعد خمس ایک دفعہ واجب ہو جائے تو وہ جس کے اوپر خمس واجب ہوا ہے اس چیز کا استعمال، ابھی آپ نے سنا کہ اس پر صرف گناہ ہی نہیں ہے بلکہ تصرف بھی حرام ہے۔ ایک ہوتا ہے صرف گناہ ہونا، نہیں، تصرف بھی حرام ہے۔ مثلا وہ کپڑے بھی آپ نہیں پہن سکتی اگر ان کے اوپر خمس واجب الادا ہے۔ اس مال کو استعمال بھی نہیں کر سکتے، مثلا میں ضرورت ہے اس وقت مہمان آ گئے، جا کے بازار سے چیز خرید کر لانی، کھانے پینے کی چیزیں اس سے خریدنی ہے، نہیں، یہ بھی نہیں خرید سکتے۔ اس پر صرف گناہ نہیں ہے صرف، بلکہ تصرف بھی حرام ہے، یعنی استعمال بھی نہیں کر سکتے ان کو۔ تو اب یا تو اس کا خمس نکالیں یا پھر حاکم شرع سے اجازت لیں، یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں اگر، تو گناہ کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر قبضہ اور تصرف رکھنا یا اس کا استعمال کرنا وہ بھی حرام رہے گا۔ اچھا، پھر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ کیا ایک ہی گھر میں رہنے والے ایک ہی تاریخ خمس مقرر کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر شخص اپنی الگ الگ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ہر شخص اپنی الگ تاریخ خمس مقرر کرے۔ یہ ہر وقت اتنا زیادہ، یعنی جس میں واقعی آپس میں اتحاد ہونا چاہیے اس کے اندر اتحاد کریں، لیکن یہ اتحاد کا کوئی موقع نہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جناب عید میں اتحاد ہونا چاہیے، بھئی سال کے پورے 364 دن اور بھی ہیں آپ کے پاس، اس میں آپ اتحاد کریں۔ عید کی صرف سوئیاں ایک ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے، اس میں اتحاد کرنے کا کوئی وہ نہیں، ہر شخص اپنے اپنے مرضے کے مطابق چاند کے مسئلے کا پابند ہے۔ عید میں صرف یہی تو ہوتا ہے، کچھ لوگ اگر واجب ہے روزہ رکھے ہوں گے، کچھ لوگ اس دن روزہ نہیں رکھے ہوں گے، دن تو ویسے ہی گزر ہی جائے گا اس کے اندر۔ ہاں، ہم نے بالکل ایک سوشل ٹائپ کی اس کو ایک، جبکہ عید جو ہے ایک عبادی اس کے اندر پہلو ہے، اس کے اندر کچھ شرعی احکام ہے، تو ہر شخص اپنے مرضے کے مطابق چاند کے مسئلے کے تحت عید منائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک مرضے کے مطابق چاند نہیں ہوا ہو تو اس کے مقلدین روزہ رکھیں گے، دوسرے مرضے جو مقلد اسی گھر کے اندر رہتے ہیں، ہو سکتا ہے شوہر و بیوی میں اس طرح کا اختلاف ہو جائے، الگ الگ مراجع کی تقلید میں تو ایک روزہ رکھے گا اور ایک اس دن روزہ نہیں رکھے گا۔ تو اسی طرح خمس میں بھی، تو ہر شخص اپنے اپنے مطابق جو ہے وہ کرے گا اس طرح سے۔ تو بہرحال اب اس کی تو، اور ہاں البتہ یہ ایک طریقے سے اگر چاہیں تو ایک دن میں سمیٹ سکتے ہیں، یعنی ایک ہی دن تاریخ خمس مقرر کر سکتے ہیں کہ جو بھی تاریخ خمس مقرر کرنی ہے سارے گھر والے اس دن اپنے تمام غیر استعمال شدہ چیزیں اور اموال، پیسے، ان سب کا حساب کر کے خمس نکال دیں، تو اگلے دن ان کی خمس کی تاریخ بن جائے گی، تو سب کی ایک ہی تاریخ بن سکتی ہے اس طرح سے۔ لیکن ہو سکتا ہے اس طرح سے تاریخ مقرر کرنے جائیں تو کسی چیز پر ابھی 6 مہینے ہی گزرے ہوں اور اس کا بھی آپ کو خمس دینا پڑ جائے، تو ایک دفعہ تھوڑا سا زیادہ خمس نکل جائے گا لیکن تاریخ سب کی ایک بن جائے گی۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہر شخص کو حج میں بھی دیکھیے یہ ہوتا ہے، حج میں کتنے افراد جو ہے وہ عرفات کے میدان میں، کچھ لوگ نماز پوری پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ نماز قصر پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے دنوں کے اعتبار سے جو کیلکولیشن ہوتی ہے، کوئی قافلہ بعد میں مکے آیا، کسی کو 10 دن مکمل ہوئے، کسی کو نہیں ہوئے، اور وہاں پہ 3-3 4-4 مراجع کے مقلدین ایک ہی قافلے کے اندر ہوتے ہیں اور سب اپنے اپنے مرجع تقلید کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے نہ لڑائی ہوتی ہے، نہ جھگڑا ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے۔ یہاں مراسم اعضاء کے اندر بھی ہم لوگ آپس کے اندر دست و گریباں ہو جاتے ہیں، جبکہ اس میں مراجع کے اختلافات ہیں، اپنے اپنے مرجع کے مطابق عمل کریں۔
اسی طریقے خمس کے مسئلے کے اندر بھی ہیں، اسی طرح سے عید کے مسائل کے اندر بھی ہیں. ہر شخص اگر اپنی ذمہ داری کے مطابق عمل کرے تو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ ایک گھر میں تاریخ خمس مقرر کرنا ایک ضروری نہیں ہے، لیکن اگر چاہیں تو اس کو ایسا کیا بھی جا سکتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے. لوگ اکثر یہ بات پوچھتے ہیں کہ کیا داڑھی شیو کرنے والے افراد کو خمس دے سکتے ہیں؟ باقی وہ نمازی بھی ہیں، دیگر شرائط بھی ہیں پائی جاتی ہیں ان کے اندر، تو کیا خمس ان کو دیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص داڑھی مونڈنے پر معذور ہو. بہت سے افراد، اچھا کچھ تو دیکھیے افراد اس طرح کے ہوتے ہیں جو نا بہانہ سازی کرتے ہیں. مثلا ہمیں خارش ہو جاتی ہے، ہمارے فلاں چیز ہو جاتی ہے، یا داڑھی رکھنے سے ہمارے دانے نکل آتے ہیں، اس میں پسینہ آتا ہے تو یوں ہوتا ہے. بہت سی خواتین پردے کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ اگر ہم موزے پہنتے ہیں تو ہمیں مثلا سر میں درد ہو جاتا ہے، کوئی کہتی ہے موزے پہننے سے ہمیں خارش ہونے لگتی ہے پاؤں میں وغیرہ اس طرح سے. اب اگر یہ صرف بہانے کی حد تک ہو تو ظاہر ہے کہ ناجائز بات ہے، حرام ہے. لیکن اگر بالفرض واقعی کوئی طبی ایسی مجبوری ہے تو پھر عورتوں والے مسئلے میں تو خیر پھر وہ اپنی چادر ایسی لمبی اوڑھے کہ اس کے پاؤں نامحرم کو نظر نہ آئے، موزے نہیں پہنے. لیکن داڑھی والے مسئلے کے اندر تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ نقلی داڑھی تو نہیں لگا سکتا یا کوئی اور اس طرح کی کوئی بات، تو وہ کیا کرے گا؟ تو بہرحال اگر وہ معذور ہے، یعنی وہ داڑھی رکھنا چاہتا ہے لیکن کوئی طبی وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ایسی ہے کہ جس کی بنا پر یا تقیہ کی وجہ سے یا کوئی اور مسائل ہیں اس کے ساتھ وہ نہیں رکھ پا رہا ہے داڑھی، تو اس کو سہم سادات سے مدد کی جا سکتی ہے اگر اس میں دیگر شرائط پائی جاتی. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور وہ سرکشی کی بنا پر، یعنی اس کو بتایا بھی جائے سمجھایا بھی جائے لیکن تب بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر مردوں کے لیے داڑھی مونڈنا حرام ہے حالت اختیار میں جبکہ کوئی مجبوری نہ ہو، تو ایسے شخص کو پھر سہم سادات نہیں دے سکتے. یہ سرکش ہے. اکثر علماء سمجھاتے بھی ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تم اس چیز کو ٹھیک کر لو، تو یعنی تمہارا ایک حق جو تم لے سکتے ہو وہ اسلام نے وہ حق سلب کر لیا ہے تمہارا. تم نے خود اپنے پاؤں پہ کوئی لاڑھی ماری ہے کہ تم ایک واجب اس طرح کی جو چیز تھی تمہارے پر، اگرچہ وہ احتیاط کی بنا پر واجب ہے لیکن بہرحال اس کی مخالفت جائز نہیں. تو ایسے اشخاص کو خمس دینے کا مسئلہ بھی بیان ہوا. اچھا، اب ایک یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ خود سے اقدام کرتے ہیں. غریب مومن دینی طالب علم ہے، اسے کتابوں کی ضرورت ہے، اس نے کچھ ویسے ہی امداد کے طور پر کہا تو لوگوں نے سہم سادات سے اس کو مثلا یا خمس کے پیسوں سے اس کی کتابیں خرید کے دے دیں. تو ایسا نہیں کر سکتے. نہ سہم امام مرجع کی اجازت کے بغیر صرف کیا جا سکتا ہے، اور نہ اس طرح سے خود سے کتابیں خرید کر سہم سادات سے آپ کتابیں خرید کے بھی نہیں دے سکتے. ہاں اگر اس میں سب شرطیں ورطیں پائی جائیں جو اس سے پہلے بھی بیان ہوئی تھی طالب علم کی، وہ بیچارہ واجب بھی ہے اس کے اوپر، کمائی کرنے پر قادر بھی نہیں ہے، تو اس کو پیسے ہی دیے جائیں گے، کتاب خرید کے نہیں دی جا سکتی. پھر وہ جس پیسے سے جو بھی کرے، کتاب خریدنی ہوگی تو کتاب خریدے کسی اور ضرورت میں. بہت سے لوگ بالکل مائکروسکوپ لگا کے دیکھتے ہیں پیسے دینے کے بعد کہ یہ مثلا دوا کے لیے لیے ہیں اس نے، اگر سید نے پیسے تو اس نے دوا ہی خریدی ہے یا نہیں. وہ کہتے ہیں دوا خرید کے پہنچائیں گے ورنہ کسی اور مقصد میں استعمال کر لے گا. بھائی آپ کا مال ہی نہیں تھا، وہ سید کا حق تھا، وہ چاہے دوا میں استعمال کرے یا اس کی نگاہ میں کوئی اور ضرورت پیش آ جائے وہاں پہ استعمال کر لے، اس کی مرضی، آپ شرط نہیں لگا سکتے. تو ایک مسئلہ اس میں یہ ہے. پھر ایک ہوتا ہے کہ عام طور پر جو وہ خواتین، کیونکہ بوڑھی خواتین کا مسئلہ بیان کریں گے تو کوئی بھی عورت اس کو اپنے اوپر نہیں لے گی. تو بہرحال خواتین وہ عورتیں کہ جن کے متعلق کہا جاتا ہے، آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کے طور پر وہ عورتیں کہ جن کے لیے زیورات کا بطور زینت استعمال کرنے کا زمانہ گزر جائے، یعنی اب یہ اس زیور کو کبھی بھی ساری زندگی وہ زمانہ گزر گیا کہ اس زیور کو، وہ سونے کے سیٹ اور وہ ساری چیزیں کب یہ استعمال کریں گی، احتیاط واجب کی بنا پر اس کا خمس بھی دینا ضروری ہے. چاہے وہ اس سے پہلے اس کو جوانی کے زمانے میں استعمال کرتی رہی ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر عورتوں کے اگر انہیں بطور زینت استعمال کرنے کا زمانہ گزر جائے اور اب یہ کبھی استعمال نہیں کریں گی، یعنی اس بات کا پورا اطمینان ہے، تو احتیاط واجب کی بنا پر اس میں ان کو خمس دینا پڑے گا. اب اس کے بعد اپنے کوئی اس میں، کیونکہ احتیاط واجب ہے تو میں نے زیادہ اس میں تحقیق نہیں کی
آپ خود تو اپنے طور پر اگر کوئی دوسرا مرجع ایسا ڈھونڈ کے نکال لیں کہ جو اس میں اجازت دیتا ہو تو اس کی طرف رجوع کر کے خمس کو بچایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ان عورتوں کے ساتھ بھی یہی والا مسئلہ ہے کہ وہ خواتین، بعض اوقات یہ ہوتا ہے خواتین بعض شادی بیاہ کی مناسبت سے ایسے لباس خریدتی ہیں جنہیں ایک بار استعمال کر کے چھوڑ دیتی ہیں اور پھر کبھی استعمال نہیں کرتی۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر ان کا خمس بھی دینا ضروری ہے۔ استعمال انہوں نے ایک دفعہ کیا ہے، اب آپ کہیں گے استعمال ہونے کے بعد تو خمس معاف ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس طرح سے استعمال کرنا کہ ایک بار استعمال کرنے کے بعد اسے پھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے، جس طریقے سے زیورات والا مسئلہ تھا۔ بلکہ زیورات میں ایک اور والا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، وہ ہے کہ بعض اوقات وہ ان خواتین کے لیے اگر کوئی اور مال ان کے پاس نہیں اور حج بھی انہوں نے نہیں کیا ہے، تو اگر زیورات کو استعمال بطور زینت استعمال کرنے کا زمانہ گزر جائے تو ان خواتین کے اوپر اس زیور کو بیچ کے حج پہ جانا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے پاس تو پیسے نہیں، زیور تو ہے تمہارے پاس اور تمہارا بطور زینت استعمال کرنے کا زمانہ بھی گزر گیا، بیچو اور حج پہ جاؤ۔ اچھا، پھر بہرحال اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے، بہت تیز رفتاری سے جانا پڑے گا، اس کو آج ختم کرنا ہے۔ کیا مقروض شخص پر بھی خمس واجب ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہہ کے اپنے جان بچا لیتے ہیں کہ بھائی میں تو مقروض ہوں، مجھ پہ کہاں ہوں۔ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں، تقریباً 90-95% لوگوں کے دماغ میں یہی بات ہے، جبکہ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ صرف اور صرف وہ پیسہ جو کہ قرضے کے طور پر آپ نے حاصل کیا، آپ کسی سے قرض لے کر آئیں، وہ پیسہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اور تاریخ خمس آ گئی، اب اس قرضے والے پیسے کے اوپر خمس نہیں، کیونکہ یہ آپ کسی سے مانگ کر لائیں، ابھی استعمال اگرچہ نہیں ہوا لیکن یہ آپ نے کسی سے ادھار لیا ہے، قرض لیا ہے۔ لیکن کوئی شخص مقروض ہے لیکن کوئی اور کپڑا اس کے پاس پڑا ہوا اور سال پورا ہو گیا اور استعمال نہیں ہوا، اس پہ خمس آ جائے گا۔ یعنی یہ جو چیز لوگوں نے غلط طور پر دماغ میں ہے کہ مقروض شخص پر خمس نہیں ہوتا، یہ غلط ہے۔ مقروض کے اوپر بھی خمس واجب ہوتا ہے، ہاں صرف اس پیسے کے اوپر جو قرضے کے طور پر کسی نے حاصل کیا ہو اس کے اوپر صرف نہیں ہے۔ یہ پیسہ اگر کتنے بھی سال اس کے پاس ایسے ہی پڑا رہے تو اس کے اوپر خمس نہیں دینا ہوتا، لیکن اس کے علاوہ دیگر اور اموال ہیں اس کے اوپر خمس واجب ہو رہا ہے، پیسے جمع، کوئی سیونگ ہو رہی ہے اس کے اوپر خمس واجب ہو رہا ہے، کوئی پلاٹ اس کے پاس ہے اس کے اوپر خمس واجب ہو رہا ہے جو سال سے جس سے اوپر ہو گیا، تحفہ کسی کے پاس ہے سال پورا ہو گیا استعمال نہیں ہوا، اپنی تقلید کے مطابق خمس واجب ہو گیا۔ تو یہ والا مسئلہ دماغ میں رہے کہ مقروض پر جو خمس کا مسئلہ غلط مشہور ہوا ہے وہ اس انداز کا نہیں ہے جیسے لوگوں نے سمجھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ دکانداروں کے ساتھ ہوتا ہے، بزنس مین والا افراد کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ پچھلی بار بھی یہ بات آئی تھی کہ دکان میں اگر کوئی سامان، مال، چیزیں بزنس میں لگائے ہوئے مثلا مشینیں یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے تو اس پر خمس دینا تو واجب ہے۔ لیکن یہ بات سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے بہت مشکل ہے اس کا اندازہ لگانا، ہم کیسے اسی میں استعمال بھی ہو رہا ہے، چیز بک بھی رہی ہے، آ بھی رہی ہے، اب کیا کریں؟ تو آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی ماہر سے اندازہ لگوا لیں، یعنی خود سے اندازہ لگانا مشکل ہو رہا ہے تو کسی بھی ماہر کی خدمات حاصل کر لیں جو آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا دے، لیکن اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو حاکم شرع کے پاس جا کر مصالحت کریں، پھر جو بھی وہ عدد آپ کا اور اس کے درمیان طے ہو جائے بس اتنا خمس آپ نکال دیں، باقی اس سے زیادہ بھی ہوا تو وہ معاف شمار ہو جائے گا۔ یا تو ماہر سے اندازہ لگوائیں کافی ہے، ماہر بھی اگر طے نہ کر پا رہا ہو تو حاکم شرع سے جا کر مصالحت کریں۔ اچھا، اسی طرح سے دیکھیے دلہن کے وہ زیورات یا جہیز کا سامان، ویسے تو آپ نے پچھلی مرتبہ بھی بات سنی تھی کہ اگر اس کی شان کے مطابق ضروری سمجھا جائے اتنا زیور اس کے اوپر خمس نہیں ہے، اس کو استعمال کر رہی ہو شان کے مطابق ہے اور اس کے استعمال کا زیور ہے اس کے اوپر بھی خمس نہیں ہے۔ ہاں بعض اوقات بہت سی جہیز کی چیزیں یا زیورات بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو جتنا شان کے مطابق ضروری تھا وہ اس کے پاس ہے، اب اس کے علاوہ بھی کچھ سیٹ چیزیں، انگوٹھیاں، ہار، اس ٹائپ کی چیزیں اس کے پاس ایکسٹرا ہیں، بہت سے لوگوں نے، رشتہ داروں نے اس کو اس طرح سے دی تھیں جو اس کی اب ملکیت میں ہیں، تو وہ
ان کے اوپر جو اس لحاظ سے اس کی شان سے زائد ہو گئی. یعنی شان سے مراد یہ ہے کہ جتنی شان کے مطابق ہونا اگر نہیں ہوگا اس کے پاس وہ تو کسر شان سمجھا جائے گا, اس کی بے عزتی سمجھی جائے گی. اتنا اس پر خمس نہیں ہے, لیکن اس سے زیادہ اگر اس کے پاس ہے اور وہ استعمال نہیں ہوا ہے, یا جہیز کی چیزیں ایسی اس کے پاس پڑی ہوئی اور استعمال نہیں ہوئی, اس کے اوپر خمس دینا پڑے گا. سوائے اس کے کہ اس پر وہ تحفے ووفے کا مسئلہ اگر آ جائے تو پھر رہبر معظم اور آیت اللہ خمینی وغیرہ کے نزدیک واجب ہو جاتا ہے, اس پر واجب نہیں ہوتا. لیکن آیت اللہ سیستانی تو تحفے پر بھی خمس کے قائل ہیں, آغا کوئی بھی تحفے پر خمس کے قائل تھے. تو اس طرح سے جو بھی چیزیں اس کی ضرورت, جن کا ہونا ضرورت میں شمار نہ ہوتا ہو اور شان سے بھی اس کی بڑھ گئی ہوں یا غیر استعمال شدہ اس کے پاس رکھی ہوں, ان کا بھی اس کو خمس دینا ضروری ہو جائے گا. اچھا, کسی چیز کے اس کا معیار کیا ہے؟ دوران سال استعمال ہونے کا معیار. تو یہ صرف معیار یہ نہیں کہ بس اس نے ایک دفعہ مثلا انگوٹھی تھی, اس نے فوراً انگوٹھی نکال کے پہنی اور اگلے منٹ میں اتار دی, یہ لو استعمال ہو گیا. اول تو خمس سے بچنے کے لیے اس طرح سے بلا ضرورت استعمال بھی اس کو خمس کو معاف نہیں کرتا ہے, لیکن یہ استعمال شمار نہیں ہوا. یعنی استعمال کا کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کتاب پر خمس واجب نہ ہو جائے, جلدی جلدی سے ایک صفحہ پڑھا, درمیانہ صفحہ پڑھا, آخری صفحہ پڑھا اور ہو گئی. تو اس طرح سے یہ استعمال نہیں. یعنی عرف کہے کہ ہاں اس کا اتنا, اس کتاب کو پڑھ لیا جائے, اس لباس کو اتنا پہن لیا جائے, تو یہ اس کا استعمال ہے. یعنی یہ بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ بھائی اس پہ خمس واجب ہو جائے گا لباس پہ, تو انہوں نے اسی وقت تھوڑی دیر کے لیے پہنا اور اتار دیا. نہیں, اس طرح خمس معاف نہیں ہوتا. اچھا, اسی طرح سے بہت سے طالب علم ہیں وہ اپنی علمی سطح سے بلند کتاب خرید کر لے آتے ہیں, اس طرح سے ان کے اوپر بھی خمس معاف نہیں ہوتا ہے. یعنی خمس واجب الادا ہی ان کے اوپر رہے گا. علم یعنی جو ان کی اپنی ضرورت کی کتاب ہے اور اس کی احتیاج ہے, اس پر خمس نہیں, چاہے اس نے نہ بھی پڑھی. لیکن علمی سطح سے اگر بلند کتاب وہ لے آیا ہے, ہاں صرف علماء کہتے ہیں اگر ابھی یہ نہیں لے کر آئے گا تو ممکن ہے کہ آئندہ وہ یا تو کتاب نہیں ملے گی, یا اس کو امید ہے کہ آئندہ میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو ابھی خرید لوں, تو پھر اس صورت میں خمس نہیں ہے اس کے اوپر. اچھا, پھر اسی طرح سے ہاں یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر خمس کی تاریخ سے ایک دن پہلے خمس سے بچنے کے لیے اگر کوئی چیز استعمال کر لی جائے تو کیا خمس معاف ہو جاتا ہے؟ تو ابھی آپ نے سن لیا کہ اس طرح سے بھی خمس معاف نہیں ہوتا. خمس سے بچنے کے لیے کوئی چیز خمس معاف کو نہیں کرواتی. البتہ ابھی جو آپ نے تصرف والا مسئلہ سنا تھا وہ صدقے میں بھی آتا ہے کہ صدقات, یہ جو مسجد و امام بارگاہ کی تعمیر, ہاں نہیں ابھی وہ ایک مسئلہ بھی اور آگے چل کر بیان ہوگا, لیکن پہلے یہ آ جائے کہ اب تک اگر کسی نے صدقات اور مسجد اور امام بارگاہ کی تعمیر پر خرچہ کر دیا ہو عطیات کی صورت میں, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنا عطیہ دیا ہے تو ہم اس کو اگر خمس میں حساب کر لیں, تو ایسا نہیں کیا جا سکتا. صدقات و مسجدوں و امام بارگاہ میں جو عطیات پہلے آپ دے چکے ہیں وہ عطیے کے طور پر ہی شمار ہوں گے, انہیں خمس میں حساب نہیں کر سکتے. اچھا, اسی طرح سے یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ فقط تاریخ خمس پر خمس کو جدا کرنے سے مال کو استعمال کی اجازت نہیں ملے گی. یعنی آپ نے صرف خمس کے پیسے نکال کے الگ کر دی تو اب آپ اس چیز کو استعمال کرنے لگے, نہیں, حاکم شرع سے یا تو اجازت لیں یا اس تک جب خمس پہنچ جائے گا تب وہ چیز پاک ہوگی, ویسے اس کو استعمال نہیں کر سکتی. یعنی فقط تاریخ, یہ فطرے کی طرح کا مسئلہ نہیں کہ فطرہ نکالنے سے فطرہ بن جاتا ہے. وہ خمس جب تک حاکم شرع کے ہاتھ تک نہیں پہنچے گا تب تک وہ شمار نہیں ہوگا. فون پر ان کے بہت سارے نمائندے ہیں, فون کے ذریعے اجازت لی جا سکتی ہے ان سے. ہاں بس ختم, جیسی نمائندے تک پہنچا بس آپ کا خمس ادا ہو گیا. وہ پھر جب بھی اپنے مجتہد تک پہنچائے گا وہ اس کا مسئلہ ہے. اچھا, پھر وہ جو مسئلہ تھا کہ کیا خمس نکالنے سے پہلے تھا کہ نا تصرف نہیں کر سکتے, حتیٰ کہ اس رقم سے صدقہ بھی نہیں دیا جا سکتا.
یعنی اگر کوئی کسی مال پر خمس واجب ہے تو وہ اس سے صدقہ تک نہیں نکال سکتا. بھائی یہ بھی تو صدقہ ہم اللہ کی راہ کے اندر ایک چیز دے رہے ہیں, خود تو کوئی استعمال نہیں کر رہے, نہیں صدقہ بھی نہیں دیا جا سکتا. اچھا اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو حکم شریعت کا علم تھا کہ خمس واجب الادا لباس میں نماز نہیں ہوتی, لیکن بھول گیا کہ اس لباس پر خمس واجب ہے, تو اس میں پڑھی گئی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ یعنی اگر خمس واجب الادا, اسے علم تھا کہ اس میں نماز نہیں ہوتی, لیکن یہ بھول گیا کہ اس لباس پر خمس ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ان نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی. یہ والا مسئلہ ہے, یہ اہم مسئلہ تھا, اس وجہ سے بھی یہ چیز آئی. اچھا اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے, جلدی جلدی کیونکہ ختم کرنا ہے, اس کے بعد مولانا عامر یعصوبی صاحب کا بھی لیکچر ہے, اس کے لیے تاکہ وقت بچ جائے, کہ کیا کسی ایسی سیدانی کو سہم سعادت دے سکتے ہیں جو اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہ رہی ہو جبکہ اس کا بیٹا سید نہ ہو؟ شوہر غیر سید تھا اس کا, اب اولاد بھی ظاہر ہے غیر سید ہے, شوہر کی حیثیت نہیں ہے, یا شوہر انتقال کر گیا ہے, یا مثلا طلاق یافتہ ہے, اب اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہے اور ضرورت ہے اس کو پیسوں کی. اب یہ غیر سید بیٹے کے اوپر یہ اس کی شادی کے لیے خرچ کرے گی, لیکن تب بھی ایسی سیدانی کو جو کہ جس کے پاس کوئی اور طریقہ کار موجود نہیں ہے اس کی شادی کا, اور وہ اس کی شادی کرنا چاہ رہی ہے, تو اس کی بھی سہم سعادت سے مدد کی جا سکتی. یہ بھی ایک مسئلہ ہوا. اچھا ایک مسئلہ ہے نابالغ بچوں کے وہ لباس جو جیسے بچہ تو بڑا ہوتا جا رہا ہے, اس کے لباس چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں, کیا ان کا بھی خمس دینا ضروری ہے؟ تو دیکھیے خمس سالانہ تاریخ گزرنے کے بعد اگر اسے ان کپڑوں کی یا کھلونوں وغیرہ کی ضرورت نہیں رہی تو اس پر تو خمس نہیں. خمس کی سالانہ تاریخ گزرنے کے بعد ان کپڑوں کی اسے اگر ضرورت نہ رہے یا کھلونوں کی ضرورت نہ رہے اس پہ خمس نہیں. لیکن اگر دوران سال خمس کی تاریخ آنے سے پہلے بچے کو ان کپڑوں کی ضرورت باقی نہ رہے یا ان کھلونوں کی احتیاط واجب کی بنا پر ان کو بھی خمس دینا پڑے گا. اگر دوران سال خمس کی تاریخ آنے سے پہلے بچے کو ان کپڑوں کی ضرورت بالکل ختم ہو جائے تو پھر احتیاط واجب کی بنا پر اس کا بھی خمس دینا پڑتا ہے. بس یہ اس مسئلے کی حد تک رہے گا. اچھا پھر بس ایک دو مسئلے اور بیان کر دیے جائیں کہ اگر کوئی چیز تاریخ خمس آنے سے پہلے مکمل خراب اور ناکارہ ہو جائے کہ اب یہ استعمال نہیں ہو سکتی, تو پھر دیکھیے اگر تاریخ خمس آنے سے پہلے ایسا ہوا ہے تو پھر اس کا خمس جو ہے اس کے اوپر واجب نہیں ہوتا ہے. یعنی اگر یہ صحیح ہوتی ہے اور تاریخ خمس آ جاتی ہے ہمیں اس کو خمس دینا پڑتا, لیکن یہ اس طرح سے ناکارہ ہو گئی اب قابل استعمال نہیں رہی, اب پھینکنا ہی ہے اس کو, تو پھر اس کا خمس نہیں ہے. اور آخری مسئلہ اس میں آج کی حد تک یہ ہو گیا, ویسے آئندہ کوئی کلاس نہیں ہے بے فکر ہو جائیں, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے یا کوئی غیر شیعہ ہو جائے تو نہ سابقہ زندگی کے اموال اور نہ ہی موجودہ جو اموال اس کے پاس موجود ہیں ان میں سے کسی کا بھی اس کے اوپر خمس نہیں ہوگا, سوائے اس کے کہ مسلمان جب یہ ہو گیا یا کوئی غیر شیعہ ہو گیا تو اس کے بعد سے لے کر اب اس کی کیلکولیشن وغیرہ شروع ہوگی. اب اس کے بعد سال گزرنے کے بعد جو اس کے پاس آئے گا اس کے اوپر خمس دینا پڑے گا. لیکن غیر معتقد جب یہ تھا, مثلا غیر شیعہ تھا یا کوئی کافر تھا اس زمانے میں, بعد میں مسلمان ہوا, تو سابقہ زندگی کی بھی تمام اموال میں سے چاہے وہ 1 سال سے زائد ہی کیوں نہ ان پہ ہو گیا ان پہ بھی کوئی خمس نہیں ہے. اور وہ جو اموال بچے ہوئے اس کے پاس ابھی تک موجود ہیں, یہ نہیں کہ آج تم کیونکہ مسلمان ہو تو لہٰذا آج ہی فوراً اس کا خمس نکال دو, نہیں, اس کے اوپر بھی کوئی خمس نہیں. ہاں مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ یہ احکام ایک ہو جائیں گے جس طریقے سے کام مومن کے ہوتے ہیں کہ پھر اس کے بعد پھر اس کی خمس کی کیلکولیشن, اس کو ڈیٹ مقرر کرنی پڑے یا جو بھی اس کا مسئلہ ہو وہ ایک عام شخص کی طرح کا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن سابقہ اموال کا کوئی خمس وغیرہ کا حساب کتاب نہیں ہوگا. تو بہرحال اب کوشش کیجئے کہ ان کو دہراتی رہیں زیادہ تر, کیونکہ مورد ابتلا مسئلے تقریباً سارے چھوٹے چھوٹے کر کے جمع کر کے بیان کیے گئے ہیں, اور مسائل تو خمس اتنے زیادہ ہیں کہ اس پہ 10 15 20 کلاسیں اور بھی ہو سکتی ہیں چھوٹے چھوٹے اگر سب کو جمع کر لیا جائے. لیکن اب آپ کو اچھے خاصے مسئلے مورد ابتلا تو بتا ہی دیے گئے ہیں.
تو بس انشاءاللہ اگلی دفعہ جب ملاقات ہوگی تو نئے کسی موضوع کے ساتھ ہوگی. تو آج کی حد تک گفتگو ہماری اختتام پذیر ہوتی ہے. البتہ کسی خاتون نے یہاں پر دعائے صحت کے اعتبار سے ایک مومن جاوید حسین صاحب جو کہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے کہ پروردگار شہداء معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ان کو جلد از جلد صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. درود يا مولا يا صاحب السماء